تو آئیے دیکھتے ہیں، آج ہم نے آیت نمبر 203 سے 231 سورہ البقرہ، جہاں پہ ثلاثہ ہوتا ہے پارے کا، ہم نے کیا کیا سیکھا۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر سے منافقانہ خصلتیں، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی اور جھگڑے کے وقت بد زبانی یا گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہم میں پائی جاتی ہے تو اس کو ہم نے انشاءاللہ اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق زیادہ دے دیا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس کے مطابق انسان سے پرسش ہوگی کہ اس نے ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا۔ تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ صدقات نافلہ وہ دیتے رہنا چاہیے، اور اس میں ہم نے سیکھا ہدیہ، یعنی آغاز جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں یعنی سب سے پہلے والدین سے کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمارا کچھ دینے کو دل چاہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تحفے دینے چاہیے، والدین کو، بہن بھائیوں کو، پھر اس کے بعد یتیم، مسکین آنورڈس، ہم جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فقراء ہیں، اور پھر اسی طرح سے مسافر بھی، سب کے ساتھ، لیکن آغاز جو ہے وہ اس میں والدین سے ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ امیر بھی ہوں، اپنا سب کچھ کر سکتے ہوں، پھر بھی ہمیں انہیں تحفوں کی صورت دیتے رہنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہے اور ہماری آخرت کی خوشی کا باعث ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رحمت اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو دو کام ہمیں پتہ چلے، ایک ہجرت اور ایک جہاد ہے۔ آج جو ہجرت ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہم ہجرت کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو جھوٹ کی جگہ سچ کو لے آئیں۔ اگر ہم کہیں غیبت کرنے کے عادی ہیں تو ہم اپنی زبان کو روک لیں اور اس کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہد مسلسل، یعنی کوئی بھی رکاوٹ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے میں ہمیں درپیش ہے اس کو ہم ہٹاتے چلے جائیں، اور یہ کوشش علمی میدان میں ایسے ہوگی کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سیکھ کر اس پہ عمل کریں۔ پھر اسی طرح سے یہ ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے دے دینا چاہیے، ان کو جنہیں ضرورت ہے۔ سالوں چیزیں پڑی رہتی ہیں ہمارے پاس، کبھی کام آئیں گی، ان کو دے دینا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہم بھی ہوں گے یا نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں بہترین چیز دینا بھی ہم نے سیکھا، وہ چیزیں جو ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب سے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے ہمیں وہ چیزیں اللہ کی رضا پانے کی خاطر دے دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح آج کا جو جملہ تھا اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا ایک تو یہ کہ توبہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنا محاسبہ کرنے والے ہوں، ہمیں پتہ ہو ہماری غلطی کیا ہے، پھر اس پہ توبہ کریں اور توبہ کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، گھر کی صفائی، جسم کی صفائی، دل کی صفائی، خیالات کی صفائی، اور جس طرح سے روحانی صفائی توبہ سے ہوتی ہے، اسی طرح یہ باقی صفائی بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، جن کا میں نے ذکر کیا۔ یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت سے کرنی ہے تاکہ ہمارے اجر میں اور بھی اضافہ ہو۔ آج کی آخری بات یہی ہے کہ ہم نے سیکھا شوہر کا درجہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، ہم سب نے اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔